ہے اب یہ ہے کہ جس رات کو عید ہوتی ہے، جسے ہم چاند رات کہتے ہیں یا شب عید کہتے ہیں، اس رات کو عموماً لوگوں کے اندر خوشی کی ایک لہر دوڑ جاتی ہے، اور اس خوشی کے اظہار کے لیے لوگ مختلف طریقے اختیار کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی اپنے فرشتوں سے پوچھتا ہے، اور فرشتے بھی اس وقت دنیا والوں کی عید پر خوش ہو رہے ہوتے ہیں، ان سے پوچھتا ہے کہ بتاؤ جب مزدور اپنی مزدوری پوری کر چکے تو اس کی کیا جزا ہے؟ یعنی ان میرے بندوں نے پورا مہینہ روزے رکھے، نمازیں پڑھی، قرآن پاک پڑھا، اب ان کی جزا کیا ہے؟ وہ عرض کرتے ہیں کہ اس کی پوری پوری اجرت ملنی چاہیے، اس کا بدلہ ملنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے فرشتوں تم گواہ رہو، میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے روزہ داروں کو بخش دیا اور ان کے لیے جنت کو واجب کر دیا۔ اب اس رات میں کرنا کیا چاہیے؟ کیا بازاروں میں نکل جائیں، مردوں کے ہاتھ میں ہاتھ دے کے چوڑیاں پہننا شروع کر دیں، مہندی کے ٹھپے لگوانے لگے، خوب بن سنور کے وہ ایک ظاہری سا دوپٹہ جو ہمارے سروں پہ رمضان کی کسی برکت کی وجہ سے آ گیا، کیا اس خول کو اتار پھینکیں؟ اب کیا ہوگا؟ اس رات میں کیا کرنا چاہیے؟ اور ہمارے ہاں جو زور پکڑتا جا رہا ہے وہ یہ کہ ہر سال زیادہ سے زیادہ لوگ اس رات کو وہ اصل کام کرنے کی بجائے ان خرافات میں مشغول ہو جاتے ہیں جن سے روکا گیا اور جن سے روکنے کے لیے رمضان آیا۔ تو گویا پہلے ہی اللہ کے چاند دیکھتے ہی وہ سب کچھ پیچھے، اور پھر شیطان کھل گیا اور ہم بھی اس کے ساتھ دوڑ لگانے کو تیار ہو گئے۔ اب آپ دیکھیں کہ اس رات کو کرنا کیا چاہیے؟ بازاروں میں گھومنا پھرنا، شور شرابہ نہیں، اس بات کی دعا کریں کہ یا اللہ یہ رمضان پھر ہمیں دوبارہ لوٹا دے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ رمضان کے کتنے فوائد اور کتنی برکات ہیں تو تم تمنا کرو کہ کاش رمضان کبھی ہم سے دور نہ جائے۔ اسی لیے اہل ایمان عید کا چاند نظر آنے پر جہاں خوش ہوتے ہیں وہاں ان کی آنکھوں سے آنسو بھی چھلک جاتے ہیں، کیونکہ وہ اس عظیم مہینے کے رخصت ہونے پر اداس بھی ہو جاتے ہیں۔ عید کی صبح ہو گئی، رات گزر گئی، صبح ہو گئی، اب کیا کرنا ہے؟ ہر طرف چہل پہل ہے۔ آج کے دن اللہ تعالیٰ بے شمار فرشتوں کو روزہ داروں کے استقبال کے لیے رضاکارانہ حیثیت سے ہر گلی کوچے اور راستوں میں کھڑا کر دیتا ہے۔ ہر طرف فرشتے پھیل جاتے ہیں عید کی صبح کو، اور آپ دیکھتے ہوں گے کہ عید کی صبح کا سورج ایک خاص قسم کی تسکین اور ایک خاص قسم کے روشنی کے ساتھ نظر آتا ہے۔ عید کی صبح کو اللہ تعالیٰ بہت سارے فرشتوں کو شہروں میں بھیجتا ہے، وہ گلی کوچوں اور راستوں میں کھڑے ہو کر پکارتے ہیں، جن کی پکار کو انسان اور جنات کے علاوہ سب سنتے ہیں۔ فرشتے کہتے ہیں اے امت محمدیہ کے لوگوں، تم اپنے رب کریم کی طرف نکلو جو بہت انعام دیتا ہے اور بڑے بڑے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ جب روزہ دار عید گاہ میں پہنچ جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان فرشتوں سے فرماتا ہے ان مزدوروں کا بدلہ کیا ہونا چاہیے جنہوں نے اپنے پورے کام کر دیے؟ فرشتے جواب دیتے ہیں اے ہمارے معبود اور آقا، ان کا بدلہ یہی ہونا چاہیے کہ ان کی پوری مزدوری دے دی جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے فرشتوں تم گواہ ہو کہ ان کے رمضان کے روزے اور نماز کی وجہ سے میں ان سے خوش ہو گیا، ان کو بخش دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے میرے بندو تم مجھ سے مانگو، میں اپنی عزت اور جلال کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اس اجتماع میں دنیا اور آخرت کی جو کچھ بھلائی مجھ سے مانگو گے وہ میں دوں گا اور تمہارا خصوصی خیال رکھوں گا، اور جب تک تم مجھ سے خوف کھاتے رہو گے میں تمہاری خطاؤں اور لغزشوں سے درگزر کرتا رہوں گا، اور مجھے اپنی عزت و بزرگی کی قسم کہ نہ تمہیں ذلیل اور رسوا کروں گا اور نہ مجرمین کے سامنے تمہاری فضیحت کروں گا۔ تم سب کو میں نے معاف کر دیا، تم نے مجھے راضی کرنا چاہا تو میں تم سے راضی ہو گیا۔ یہ انعام اور بخشش سن کر فرشتے خوشیاں مناتے ہیں۔ صدقہ فطر